بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غاصنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء
الأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے. جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں رحمت پہ ان کی آنکھیں روتے ہنسا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بجھا دیے ہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا ان کی مہکنے دل کے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار بدطوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ پیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات ذی وقار ماہ ذیقات اللہ تعالیٰ نے پورے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں اور یہ سال کی 12 مہینوں میں تقسیم
کسی بندے کا فیصلہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا تھا اسی دن اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ سال میں 12 مہینے، سال کے 12 مہینے اللہ کا فیصلہ۔ پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے عزت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا دین ہے کہ ان 4 مہینوں کی حرمت پامال نہ کی جائے، ان 4 مہینوں کی بزرگی نظر انداز نہ کی جائے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سال میں ایک ہی مہینہ ایسا ہے جس میں نماز روزہ زیادہ ضروری ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو ہر وقت ہی ضروری ہے، لیکن ہم سارے مہینے میں، سارے سال میں اللہ تعالیٰ کے ایک مہینے کی عزت و آبرو مد نظر رکھتے ہیں جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے، لیکن اس رمضان کے علاوہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ جس کا آج پہلا جمعۃ المبارک، ذی الحج جو اس کے بعد آ رہا ہے، محرم جو اس کے بعد آئے گا، یہ تینوں مہینے جڑے ہوئے ہیں ساتھ، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 3، اور چوتھا مہینہ ہے رجب۔ چوتھا کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا جائے۔ جب کسی پر ظلم کیا جائے تو قرآن اسے تعدی کہتا ہے کہ یہ حد سے بڑھنا ہے۔ جب اپنے اوپر ظلم کیا جائے تو گناہ کرنے کو قرآن نے اپنی جان پر ظلم کرنا قرار دیا، جیسا ایک اور آیت کریمہ میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے پیارے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، مطلب گناہ کر لیں، یعنی گناہ کرنے کو اللہ نے اپنی جان پر ظلم کرنا قرار دیا ہے، تو فرمایا ان مہینوں میں گناہ نہ کرو۔ ان مہینوں میں سارا سال ہی گناہ ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ زیادہ سنگین ہے۔ حرمت والی جگہ ہو، حرمت والا وقت ہو تو اس وقت گناہ کرنا عام جگہ اور عام وقت میں گناہ کرنے سے زیادہ سنگین ہے۔ جس طرح کہ نیکی کرنے کا اجر بڑھ جاتا ہے، اسی طرح گناہ کرنے کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ مسلمان تو مسلمان ہے نا، انہیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دیکھیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحج ولا القلائد، اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینوں سے مراد یہی 4 مہینے۔ مسلمانوں کو تو اللہ کا حکم ہے، لیکن اسلام کے آنے سے پہلے زمانہ جاہلیت کے کافر اور مشرک لوگ بھی ان مہینوں کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ ان مہینوں میں باپ کا قاتل بھی سامنے سے گزر جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ اتنا احترام اگر کافر مشرک لوگ کریں تو پھر اندازہ کریں کہ ہم مسلمانوں کو ان مہینوں کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے خیال میں صرف ایک مہینہ رمضان کا ہی حرمت والا ہے، وہ تو عبادت والا ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت والا ہے، وہ تو اللہ کا مہینہ ہے، لیکن اس کے علاوہ 4 مہینے ہیں، اس کے علاوہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور
رجب، ان 4 مہینوں کی عزت کرنے کا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو قرآن میں حکم دیا۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ پھر کتنا ان کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم ان 4 مہینوں کو اسی طرح گزار دیں جیسے سارے سال کے باقی مہینے گزارتے ہیں، تو پھر ہم نے عزت کیا دی ان مہینوں میں؟ سمجھ آ رہی بات کی؟ پھر ہم نے ان کو کوئی عزت دی، کوئی احترام دیا، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان مہینوں کو احترام دو۔ اور جن مہینوں کو احترام دینے کا حکم ہے ان میں سے ایک مہینہ یہ ہے ذی-قعدہ کا، جس کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اور ہمارا موضوع سورہ نحل کی آیت نمبر 90 سے متعلقہ ہے، جو چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اے لوگوں سنو، بے شک اللہ رب العزت حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا۔ عدل کا اور عدل کے معنی پر گفتگو ہو چکی، احسان کے معنی پر گفتگو کرتے ہوئے ہم حدیث جبریل کی روشنی میں گفتگو کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل انسانی شکل میں آ کر 2 زانوں بیٹھ کر ادب کا مجسمہ بن کر سوال کرتے ہیں مل احسان یا رسول اللہ، بتائے تو صحیح، اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے، احسان ہے کیا؟ احسان ہے، میرے نبی نے احسان کے 2 مرتبے ذکر کیے، ایک کا ذکر پہلے جمعے ہو چکا، دوسرے کا ذکر یہاں آج ہم کریں گے۔ رب تعالیٰ نے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ ان تعبد ربک کأنک تراہ، اپنے رب کی یوں عبادت کر جیسے تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ اپنے رب کو دیکھنے کا شوق، اپنے رب کو دیکھنے کا مقام یہ حاصل کرنا، یہ مرتبہ احسان ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا ہے زندگی تب ہے جو مرتبہ احسان ملے، زندگی تا ہے، زندگی تب ہے جب تو مرتبہ احسان پہ فائز ہو۔ ماتے ہیں کہ بر مقام میں خود رسیدن زندگی، اپنے مقام پر پہنچ جانا یہ زندگی ہے۔ ذات راہ بے پردہ دیدن زندگی، اللہ وحدہ لا شریک کو بے پردہ دیکھ لیں تو یہ زندگی ہے۔ جب ہم محجوب رہیں، پردوں میں رہیں، دوریوں میں رہیں، قربتوں سے ناآشنا رہیں، مسافتوں پر وقت گزاریں، میں یہ کیا زندگی ہے؟ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی۔ یہ دوریوں میں زندگی گزارنے کے عادی لوگ اگر اس کے قرب کی لذت پا لیں تو انہیں کیسر و کسرا کے خزانوں میں لذت نہ آئے، جو رب تعالیٰ کی قربتوں میں لذت ہے۔ تو پہلا درجہ یہ ہے احسان کا کہ تو اپنے رب کو دیکھے، یہ پہلا درجہ ہے، یہ اصل مرتبہ ہے، یہ اصل انسانیت ہے، یہ انسان کا بیسک مقام ہے۔ اس مقام کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس مقام کو نہ پا سکے، اگر تیری ہمت کم ہے، اگر پستیاں ہیں، اگر تو اس مقام پر فائز نہ ہو سکے، فرمایا پھر یہ یقین تو اپنے دل میں پیدا کرنا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تجھے، سارے بولو نا، دیکھ رہا ہے۔ جہاں تک دعوے کی بات ہے نا، ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرا رب مجھے، بولو سارے، میرا رب مجھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔
اور جب اس یقین کے مطابق کوئی رد عمل پیش کرنے کی باری آتی ہے نا تو پھر بہت سارے لوگوں کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے جیسے اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، جیسے اللہ کو پتہ وہ دیکھ نہیں رہا۔ جب ہم ناپ تول میں کمی بیشی کر رہے ہوتے ہیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو وہ یقین کہاں رکھا ہوتا ہے؟ دماغ کے کس کھانے میں رکھا ہوتا ہے؟ جب ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب رشوت دے رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں، جب سود کے کاروبار کرتے ہیں، جب مسجد کے دروازے پر سامنے بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں، اور نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوتی ہے، نماز کے لیے اذان ہو چکی ہوتی ہے، اندر نماز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ خیال کہاں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ بول دیجئے۔ یہ میں انڈیا کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی مسجد کا معاملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کوئی کتنی مرتبہ ہم جا کر ان کی التماس کر چکے ہیں، نمازوں کے وقت کا تو حیا کر لو۔ نہ دکان والوں کو رب کے گھر کا حیا، نہ اس دکان پر آنے والوں کو حیا۔ بولو تو صحیح، کہ نہ محلے والوں کو حیا۔ کی خیال ہے؟ آئینہ ہم نے دکھایا تو برا مان گئے؟ اگر اللہ کے گھر کی عزت تمہاری نظروں میں نہیں تو پھر تمہاری عزت میری نظروں میں کیا ہونی چاہیے؟ میں تہاڈا حیا کراں تے گل نہ کراں، تسی رب دا حیا نہ کرو۔ بولو تے صحیح نا۔ وہ سارے محلے والوں کو ایک دکان والا نہیں سمجھا جاتا کہ مسجد کے دروازے پر صفائی کرنے والے۔ اچھا دیکھو نا، مسجد میں اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، فجر کے وقت، عشاء کے وقت، مغرب کے وقت بے حیائی کی باتیں مسجد کے دروازے پہ کر رہے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں کہ مسجد کے اندر آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، پر جدوں پیشاب آتا ادو مسیتیں ہوندے ہیں۔ پیشاب مسیتیں نہیں، مسجد پیشاب کرنے والی تھان۔ ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں غریب غربت بڑی ہوگی، دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ ہم نے اپنے خدا کو رکھا کہاں ہے؟ فرمایا انت عبد ربک کأنک تراہ۔ مرتبہ احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھ دیکھ کر اس کی عبادت کرے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اور اگر تو اسے دیکھ نہیں سکتا، اے یقین تے اپنے دل وچ رکھنا، وہ تینوں ویندا پیا، وہ تجھے تو مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا ہے، اندر نماز ہو رہی ہے، تو گزرا جا رہا ہے، اور تو مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا، تیری اس حرکت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تو مسجد میں آیا، پیشاب کر کے چلا گیا، تیری اس حرکت کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ بولتے صحیح نا؟ تیرے ملاوٹ کرنے کو اللہ، رشوت لینے دینے کو اللہ، ماں باپ کے سامنے جب تو اونچی آواز سے بولتا ہے اس وقت تیرا یقین کہاں ہوتا ہے؟ اللہ۔ اگر تیرے دل میں ایک یہ یقین بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی حیات کرے گا نا، کچھ حیا تو آئے گا نا۔ نوجوان منڈا لڑکا ہو، تاش پہ بیٹھے، ہاتھ میں سگریٹ ہے، دوسرے ہاتھ میں تاش کے پتے ہیں، اور اسے آ کر کوئی کہہ دے تیرا ابو آ گئی، کوئی طبیعت میں تبدیلی آتی ہے اس کی؟ ہیں؟ بولو نا۔ پتہ چلا جب یہ یقین ہو نا کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ خیال آیا کہ میرا ابو دیکھ رہا ہے، دیکھ نہ لے، ہو سکتا ہے بولنے والے نے جھوٹ بولا ہو، ابو نہیں آیا، صرف ابو کے آنے کا خیال آیا ہے، سگریٹ پھینکے گا، پتے چھپائے گا، حالت جو ہے وہ اپنی درست کرے گا، یا بھاگ جائے گا، یا ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا، ابو دیکھے
والد کے دیکھنے کا تجھے حیا ہو، خدا کے دیکھنے کا حیا نہ ہو۔ باپ کے دیکھنے کا حیا ہو، خدا کے دیکھنے کا حیا نہ ہو، تو پھر اپنے آپ سے سوال کرنا کہ میں مومن ہی ہوں؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، بول لو بول لو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے دل و نگاہ کے زاویوں کو مسلمان کر، اپنے دل کو، اپنی نگاہ کو، اپنی فکر کو، اپنے عمل کو اسلام سکھا۔ زبان سے تو بڑا لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی کروڑا ماری کہہ رہا ہوئے گا۔ دل و نگاہ مسلمان نہیں، دل و نگاہ پتہ کی مینوں اللہ دی بارگاہ دی تو جزا ملنی ہے قرآن تاڑے تک صحیح سے پہنچاواں تاں، سمجھ آئی؟ اور کسے کام دا مینوں کوئی بدلہ نہیں ملنا۔ تاڑی طبیعت کے مطابق مسئلے سناواں تے میں اگے مجرم ہوں، اگر تاڑی طبیعت نو بڑے تریڈے لگن تے ہزار باری لگن، اگر اگے پھنس گیا تو اسی طریقے میں چھڑونا۔ قرآن کی اصل روح یہ ہے، اپنے دل و دماغ میں یہ یقین پیدا کر میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب دکان پہ کاروبار کر رہا ہو نا، اس وقت دیکھ کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی قرآن میں کہا ہے میں تاڑیاں نظران دی خیانت بھی دیکھ دا، تاڑیاں نظران دی پتہ کی نظران دی خیانت، بازار سے جاندے ہو نا تے اینج اکھاں دیاں کوخاں تا نہیں ویکھ دے ہو، یا اینج ویکھ دے ہو بھی میں اس جاندی عورت نو ویکھ لیا کسی نے منو نہیں ویکھیا، میرا اللہ فرماتا کوئی تنو ویکھ سکے یا نہیں ویکھ سکے میں ویکھ لیا۔ خائنۃ الاعین، میرا رب فرماتا آنکھوں کی خیانت بھی میں جانتا ہوں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سارے بولو اللہ، مرتبہ شان اس سے کم ہے ہی کوئی نہیں، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ یا تو خدا کو دیکھ، اگر اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس یقین کو اپنے دل میں بسا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے، سارے بولو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ یقین تیرے دل میں بیٹھ جائے گا نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایک تو گناہوں سے بچے گا، ایک تو تیری جلوت کے ساتھ ساتھ خلوت بھی پاکیزہ ہو جائے گی، دوسری یہ ہے کہ تجھے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہارٹ اٹیک ہوندہ غم نال، دل دے ہوتے کوئی چیز اثر انداز ہوندی ہے تو ادھر اٹیک ہوندہ نا، تو جو بندے نے یقین ہوئے میرا رب منو، سارے بولو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے دیکھنے پر اتنا یقین اور بھروسہ بھی پھر آ جاتا ہے، وہ جو ویدہ پیا کوئی سبب کر دے گا پہلا، وہ دیکھ جو رہا ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے، سب سے بڑی پیاری مثال، ایک نانو پیاری تیرا نبی پاک دی ہے نا، وہی طرح سنانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے باندھ لیا چیخا کے اندر پھینکنے کے لیے، منجنیق میں باندھ لیا، لبوں پر مسکراہٹ، کوئی گھبراہٹ نہیں، کوئی بے چینی نہیں، کوئی دل گردے کو خطرہ نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک کے آثار نہیں، آگے آگ ہے، دیکھتی ہوئی آگ،
جبریل امین آپ حاضر ہوئے، حضرت زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ آسمان والے پریشان ہیں، آسمان والے پریشان ہیں، آپ نہیں پریشان؟ میں نہیں، میں اپنے رب سے مانگ لو، زبان کھلنی ہے مانگ لو، مجھ سے نہیں کچھ مانگنا، اپنے رب سے مانگ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے اطمینان سے کہا تھا، وہ جانتا ہے۔ او منو ویکھ رہے ہیں میرے نال کی ہو رہا ہے، یہ یقین تھا ابراہیم علیہ السلام کا، جس نے قدم پیچھے نہ ہٹنے دیے، جس نے ٹانگوں کو لرزنے نہ دیا، جس نے بدن کو کانپنے نہ دیا، جس نے پریشانی کا کوئی اثر قریب نہ آنے دیا، جس نے لبوں کو مسکراہٹ سے سجائے رکھا، وہ یہی یقین تو تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا، میرا رب مجھے پتہ یہ چلا کہ اگر یہ یقین تیرے دل میں بیٹھ جائے نا، مہنگائی دا کوئی خطرہ نہیں، پٹرول جتنے چلا جائے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا دل کہہ رہا ہوگا کہ میری ضرورتوں کو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، میری حالتوں کو بھی میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ایک یقین اگر دل میں آ جائے، ادھر تیرا کردار نکھر جائے، اس کی ادھر تیری زندگی سمجھ جائے، دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غار ثور میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف نظر کی ہمیں دیکھ لیں گے، دشمن اتنا سر پہ آ چکا ہے۔ میرے نبی بڑے مطمئن ہیں، میرے نبی بڑے مطمئن ہیں، اور جواب کیا دیتے ہیں ابو بکر صدیق، ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا ابو بکر صدیق دشمن اگر سر پہ آ چکا ہے تو بھی کیا خطرہ، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین تجھے میدان میں برقرار رکھتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، تجھے گھبرانے نہیں دیتا، تجھے پسپا نہیں ہونے دیتا، یہ تجھے یقین پریشانیوں کو تیرے قریب نہیں آنے دیتا۔ اگر تو یہ یقین اپنے دل میں بٹھا لے کہ میرا اللہ مجھے، سارے بولو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے جبریل، احسان یہ ہے کہ تو اپنے رب کو دیکھے، اور اگر تو اپنے رب کو نہ دیکھے تو یہ یقین دل میں رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا دوسرا مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ نے تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیا ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ایتاء ذی القربیٰ پر گفتگو ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔